بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج یہ 40ویں نشست ہے، 40th ایپیسوڈ، اور ایک نئے موضوع، نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ یہ اعتراض وہ ہیں جو بالعموم غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جاتے ہیں ہمارے روایتی مذہبی علماء کی جانب سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ان اعتراضات اور ان چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم جوابات طلب کریں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے موقف کو جاننے کا ایک طالبانہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک نیا اعتراض، نیا سوال، ایک نئی الجھن جو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء آپ کے نقطہ نظر پہ پیش کرتے ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے اس معاملے میں آپ نے ایک بالکل نئی بات، بالکل ہی مختلف بات امت کی جو ایک علمی روایت ہے اس سے ہٹ کر بیان کر دی ہے۔ سوال پر میں اعتراض پر سیدھا آتا ہوں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ غامدی صاحب نے صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ اسی پر اصرار کرتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں، اور غامدی صاحب کو سننے والے ایک آدمی کو یہ تاثر جاتا ہے کہ دین اور شریعت میں صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 33، بے شمار جگہ آپ سے سوالات کیے گئے اور آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ پہلا سوال، بنیادی سوال، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور شریعت میں بہت بڑی تعداد ہے باقی حرمتوں کی، ان کو کیا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب کسی پر اعتراض کرتے ہیں تو اس میں ہمیں طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ ہم سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، کسی موقع پر ایک آدمی نے ایک بات پوچھی ہے، آپ نے مختصر جملوں میں ایک بات اس کے جواب میں کہہ دی۔ اعتراض کرنے والا سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جو بات کہی گئی ہے، اگر وہ بات اس کو اجنبی لگ رہی ہے تو جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کیا اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں جہاں وہ آیت آئی ہے جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس پر بھی کچھ لکھا ہے؟ اس کی کتابوں میں بھی یہ بحث موجود ہے۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کا موقف متعین کریں، وہ ہے کیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے معترضین کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ان کے پیش نظر یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ میرا موقف کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، وہ کن چیزوں پر استوار ہوا ہے، میں نے اس کے ریلیشن کس طرح واضح کیے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز نکالی جا سکتی ہے جس سے پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے استہزاء، استخفاف اور اس نوعیت کے دوسرے اسالیب اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پر ایک فضا پیدا کر دیں، لیکن جس وقت لوگ تحقیق کریں گے، حقائق کو جانیں گے، استدلال کو سمجھیں گے، تو خود اندازہ کر لیجئے کہ معترضین اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو میرا اس میں جو موقف ہے وہ میں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے اور یہ اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر کر چکا ہوں۔ ٹھیک، یہ تفسیر 5 مجلدات میں ہے۔ جس آیت کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے، جن آیات کی بنیاد پر کہی ہے، وہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ ٹھیک، وہ آیات ظاہر ہے زیر بحث آئی ہیں، ان پر میں نے کچھ لکھا ہوگا، اس کی کوئی توضیح کی ہوگی، اس کا کوئی پس منظر بیان کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے خاص اس کو موضوع بنا کر میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے۔ تو کیا یہ حضرات جو اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان کی تحریریں جب پڑھتے ہیں یا ان کی گفتگویں جب سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کو ملاحظہ کر چکے ہیں، ان کا مطالعہ کر چکے ہیں، وہاں جو تصریحات کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب میرا موقف پوری طرح بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد تنقید کرتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ خیر میں جواب تو دے رہا ہوں، لیکن سب سے بڑی چیز میرے لیے بھی اور میرے معترضین اور ناقدین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اگر تاریخ کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں رسوائی سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن تاریخ کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں کہ میرا موقف پہلے اس طرح بیان کریں جس طرح کہ وہ ہے، اس کے بعد ان کو پورا حق ہے کہ اس پہ تنقید کریں، اس کی غلطی واضح کریں، استدلال کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے کیا حماقت کی ہے۔ ٹھیک، لیکن پہلے اس کو متعین تو کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا بات کہی گئی ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت سے ایک حکم لیا، دوسری سے دوسرا لیا، ایک حدیث سے ایک بات سمجھی، دوسری سے دوسری سمجھی، فہرستیں بنا دیں، کتابیں لکھ دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سامنے رکھ کے پورے دین کے فلسفہ حکمت کو سمجھیں، وہ کہاں سے بات شروع کرتا ہے اسے متعین کریں، اس کے اندر کیا چیز بیج کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے کس طرح سے تنا نکلتا ہے، کیسے کونپلیں پھوٹتی ہیں، کس طرح دین ایک درخت کی طرح ایک شجر سایہ دار کی جگہ نمودار ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس پوری حکمت کو، پورے فلسفے کو آپ سمجھنے کی صحیح کریں۔ میں بہت مختصر طریقے پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا اور بڑا سوال جس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ دین ہے کیا؟ یعنی کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ اپنے دین کی ہدایت لوگوں تک پہنچائے۔ ٹھیک، خواہ یہ ہدایت اس نے الہام فطرت کے ذریعے سے پہنچائی اور خواہ بعد میں پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیلات کیں، وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید کو آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں تو نہایت وضاحت سے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے در حقیقت انسانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں ایک ایسی دنیا میں آباد کروں گا جو ابدی ہوگی، ٹھیک، جس کا عیش دوام ہوگا، جس میں موت پر بھی موت آ جائے گی۔ بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، میرے اور آپ کے خالق ہیں۔ آج مخلوقات بنائے کل فنا کر دیں، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا ان کو، میرا کوئی حق تو نہیں قائم ہوتا ان پر، لیکن انہوں نے یہ بشارت دی ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے جس میں نے تمہیں آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس دنیا کو میں نے امتحان گاہ بنا دیا ہے۔ اس امتحان گاہ میں تمہیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کس اصول پر ہوگی؟ وہ اس اصول پر ہوگی کہ تم میں سے کس نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا کے رکھا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے لیے جو تعبیر اختیار کرتے ہیں وہ ہے تزکیہ۔ یہ پورے دین کا مقصد ہے، یعنی دین اپنی اساس میں، اپنی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور اس میں کیا مقصد پیش نظر ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، احکام دیتے ہیں، وہ ہے تزکیہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ خیر و شر کا شعور رکھ دیا، یہی دین کی بنیاد ہے، تو آپ دیکھیں اس کو بیان کس طرح سے کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ بیان کیا کہ یہ جو نفس انسانی ہے یہ اس کو تسویے کے مراحل سے ہم نے گزارا ہے۔ جب اس کو ہم نے تسویے کے مراحل سے گزارا، ہر لحاظ سے درست کر دیا، ہر طرح سے ہموار کر دیا، تو اس کے اندر فجور و تقوی الہام کر دی، ٹھیک، یعنی خیر اور شر کا شعور، خیر اور شر کا امتیاز الہام کر دیا۔ یہ الہام کیا تو کس لیے الہام کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی اس کے بارے میں طے کر دیا کہ جس نے اس نفس کا، یعنی خیر و شر کے اس الہام کو سامنے رکھ کر جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کو پیوریفائی کیا، وہ فلاح پا گیا۔ ٹھیک، اور جس نے اس کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کر لیا۔ یہ یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا، یعنی یہ الہام فطرت کا بیان تھا، اب اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، سب پیغمبروں کا ذکر کیا، خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان کی بعثت کا ذکر کیا، تو دیکھیے کیا کہا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ہم نے ان امیوں میں ایک رسول پیدا کیا ہے، ایک رسول اٹھایا ہے۔ کیوں اٹھایا ہے؟ اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آیات نازل ہوں گی، ان آیات کو یہ انہیں پڑھ کے سنائیں گے، ٹھیک، اور ان کو کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ اللہ کی سکھائی ہوئی حکمت کی تعلیم دیں گے۔ دوسری جگہ واضح کر دیے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایمان و اخلاق کے مباحث، ٹھیک، ان کی تنقیح کریں گے، ان کی حقیقت واضح کریں گے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے۔ کتاب کا لفظ یہاں قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ دو چیزیں سکھائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ یزکی، ان کا تزکیہ کریں، وہی تزکیہ، یعنی وہی تزکیہ۔ اسی بات کو دہرایا ہے بعض جگہوں کے اوپر، تو اسی کو مؤخر کر کے بتا دیا، گویا جو چیز پیش نظر رکھ کے یہ سب کچھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ جس نتیجے تک پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ ٹھیک، یعنی ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا پروردگار اس کو پاک دیکھنا چاہتا ہے،
جتنے آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے اس کے لحاظ سے جنت میں مقام طے ہو جائے گا. ٹھیک. یہ ہے دین کی بنیاد. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تزکیہ یا یہ جو پاکیزگی ہے یہ کس دائرے میں حاصل کرنی ہے. یعنی تعین سے بتانا چاہیے نا. جی. اللہ تعالیٰ نے جب سارا امتحان اسی پر موقوف کر دیا ہے, یہ کہہ دیا قد افلح من زکاہا, یہ کہہ دیا قد افلح من تزکا, سارا امتحان جب اس پہ موقوف ہے تو متعین کرنا پڑے گا. جب آپ اس کی تعین کرتے ہیں قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو اصل میں پورے دین کے مشمولات یا کانٹینٹ کو وجود میں لے آتی ہیں. اچھا. پورا دین. ٹھیک. یعنی جو کچھ بھی آپ کو احکام دیے گئے ہیں, ہدایات دی گئی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے کہ دین احکام کے لحاظ سے 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے, اوامر اور نواہی. کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے کہا جائے گا, کچھ چیزوں سے روکا جائے گا. ٹھیک. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں یا سادہ لفظوں میں کہیے شریعت دی ہے یا قانون دیا ہے, وہ سب کا سب 4 عنوانات میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ 4 عنوانات کہاں سے آئے گا ہم سے؟ قرآن مجید کے استقراء سے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی آپ فہرست بناتے ہیں ساری کی ساری, خواہ وہ احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں, خواہ وہ سنت میں ہیں, خواہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی توضیح تشریح کی ہے. ٹھیک. تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصنف, کوئی محقق, کوئی متکلم, کوئی فقیہ, کوئی فلسفی, کوئی حکیم جب اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو وہ خود کیٹیگرائز کر دیتا ہے. اور یا یہ ہے کہ آپ اس کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر استقراء کے ذریعے سے اس کو متعین کرتے ہیں. ٹھیک. تو جب آپ تمام احکام کو سامنے رکھ کر اس نقطہ نظر کے مطابق کہ تزکیہ مقصود ہے, وہی ہدف ہے, وہی نصب العین ہے, یعنی دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے؟ تزکیہ. آگے نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ فلاح, اللہ کی خوشنودی, رضوان من اللہ, جس کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, فردوس کی صورت میں ہوگا. یہ بات واضح ہو گئی. جی. اب اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں. تطہیر بدن یعنی پاکیزگی حاصل کرنی ہے. یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تزکیہ کیا ہے جو ہم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. قرآن مجید اسی کی تفصیل کرتا ہے. اچھا. تطہیر بدن کے احکام, آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ آپ اپنے بدن کو کیسے پاکیزہ رکھیں گے, کیا مطلوب ہے. ذرا کبھی وہ فہرست نکالیے جو میں نے سنت کی مرتب کر دی ہے. اس میں کیا چیزیں ہوں گی؟ زیر ناف کے بال صاف کرنا, مونچھوں کو پست رکھنا, بچوں کا ختنہ کرانا, دانتوں کی صفائی کرنا, استنجا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وضو کرنا, جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کرنا, میت تک کو نہلا کے دفن کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تطہیر بدن کے احکام ہے. ٹھیک. یہ ایک جہت ہو گئی. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جب فقہ کی کتاب اٹھاتے ہیں آپ, یا اسی طرح حدیث کی کتاب سنن میں اٹھاتے ہیں, تو پہلا باب کیا ہوتا ہے؟ کتاب الطہارہ. وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے بدن ہی سامنے آتا ہے. تطہیر بدن کے احکام. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے آپ کے خور و نوش کی تطہیر. ہم چیزیں کھاتے ہیں, اس میں قرآن مجید نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ تمام طیبات حلال کر دیے گئے ہیں, تمام خبائث ممنوع ہیں. یعنی انسان کی فطرت پر اعتماد کرتے ہوئے گویا جامع تعبیر اختیار کر لی ہے کہ یہاں پاکیزگی کا کیا مطلب ہے. خور و نوش میں پاکیزگی, کھانے پینے میں پاکیزگی, کہ جو چیزیں میں نے کھانے پینے کی پیدا کی ہیں تم ان میں سے کھانے اور پینے کے لیے طیبات کا انتخاب کرو گے, پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کرو گے. طیبات پاکیزہ. ٹھیک. خبائث کا انتخاب نہیں کرو گے. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ خبائث کی تعین کیسے ہوتی ہے. خبائث کی تعین کے کچھ تو بالکل ہی بدیہی پہلو ہیں. ٹھیک. ایک چیز مجھے دیکھتے ہی گھن آتی, جیسے کہ کوئی آدمی اگر آپ نے سامنے بول و براز کو دیکھے تو فوری طور پر محسوس کرے گا کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی بالکل واضح ہوتا ہے, بالکل متعین ہوتا ہے. اسی پر باقی بہت سی چیزوں کو بھی قیاس کر لیجئے, یعنی گن آتی. میں جانوروں کی طرف جاتا ہوں, پرندوں کی طرف جاتا ہوں, تو بعض مجھے بڑے موذی نظر آتے ہیں. یہ بچھو ہے, یہ سانپ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہاں ظاہر ہے کہ میں ایک کراہت جو محسوس کرتا ہوں اپنی ذات میں یا دیکھنے میں, اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک دوسرا نفسیاتی پہلو پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے آلودگی سی پیدا کرتا ہے. ٹھیک. اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے تو جو ہمارے ہاں جانور ہیں مختلف جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں, تو ان میں ایک بڑی تقسیم ہے درندوں کی اور چرندوں کی.
یعنی کچھ جانور وہ ہیں جو پھاڑتے ہیں، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، جن کو ہم درندے کہتے ہیں. اسی طرح وہ پرندوں میں بھی درندے ہیں. اسی طریقے سے جو پانی کے جانور ہیں ان کے اندر بھی یہی تقسیم موجود ہے. یعنی کچھ جانور وہ ہیں کہ جو چرندے ہیں یا وہ بڑے سافٹ جانور ہیں، وہ کھانے کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہ تو ایک عمومی احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے، اور اس میں کچھ تھوڑا بہت اطلاق کا اختلاف ہو جائے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ بتا دیا کہ تم کو طیبات کھانے ہیں اور خبائث سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو حرام حلال کی جتنی بحثیں کھانے پینے کے بارے میں ہوتی ہیں، ان کا اصل اصول یہ ہو گئی دوسری کیٹیگری. یہ دوسری کیٹیگری ہے. اس میں کچھ چیزیں مشتبہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرمائی. صحیح. اور یہ کہا ہے کہ یہ 4 چیزیں جن کو تم طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے، میں ورڈکٹ دے رہا ہوں کہ یہ بھی ممنوع ہے. ٹھیک. وہ اس وقت وضاحت کا موقع نہیں ہے. بہرحال بیان یہ کرنا پیش نظر تھا کہ دوسری ایک جہت یا دوسری ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے تطہیر کا تقاضا کیا ہے، تزکیے کا تقاضا کیا ہے، پاکیزگی کا تقاضا کیا ہے. ذہن میں ہوگا کہ جانوروں کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی لفظ تزکیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی انہیں خون سے پاک کرنا. وہ اگرچہ ایک دوسرا لفظ ہے عربی زبان میں، یعنی اس میں ایک حرف کا فرق ہے، یہ زے کے ساتھ ہے، وہ زال کے ساتھ ہے، لیکن مدعا وہی ہے کہ خون سے اس کو پاک کر دیا جائے. تو پاک کر کے گوشت کھانا، پاکیزہ چیزوں کو کھانا، پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا اہتمام کرنا، یہ دوسری چیز. ٹھیک. تیسری چیز کیا ہے؟ تطہیر اخلاق. یعنی میں ایک اخلاقی وجود ہوں، میرا سب سے بڑا شرف یہی ہے. اور یاد کیجئے کہ وہ جو آیت ہم نے الہام فطرت سے متعلق پڑھی تھی، اس میں اصلاً کیا زیر بحث ہے؟ یہی تطہیر اخلاق. میں نے خیر و شر کا شعور دیا ہے تمہیں. ٹھیک. دین کا کانٹینٹ اصلاً اس پر منحصر ہے. یعنی بہت بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں ہم سے تطہیر کا، تزکیے کا، پاکیزگی کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر. یعنی اوامر و نواہی اخلاقی پر مشتمل. اخلاقی پر بہت بڑا حصہ. یعنی پہلے وہ دونوں کیٹیگریز الگ کر لیجئے، اس کے بعد بہت بڑا حصہ اسی پر منحصر ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق کو اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. ٹھیک. تو اس طرح اخلاقی تطہیر گویا دین کے کانٹینٹ میں سب سے بڑا حصہ ہے. ٹھیک. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ احکام میں عبادات. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کی اس پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو الملک القدوس ہے، وہ تو سراسر پاکیزگی ہے. تو آپ جب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، تو یہ پاکیزگی بڑھتی ہے. تزکیے کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ جھاڑ جنکار کو دور کر کے آپ نے زمین کو ہموار کر لیا. پھر یہ کہ اس میں ایک فصل کاشت کریں گے نا، تو یہ عبادات ہیں کہ جو وہ فصل کاشت مجسم کر دیتی ہیں، اس کو گویا بڑھاتی ہیں، اس کو نمایاں کرتی ہیں، اور آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک مزید بات کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ نے جب تزکیہ کیا یا تزکیہ کرنے میں ناکام رہے تو نتیجہ جزا و سزا ہے. تو فرمایا کہ کچھ معاملات میں سزائیں بھی اسی مقصد سے دی جائیں گی. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، اور یہ اس کی بڑی عنایت ہوگی کہ ان کی پاکیزگی میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا دے کے ان کو پاکیزہ بنائیں گے تاکہ وہ اس کی جنت کو آباد کر سکیں. ٹھیک. یاد ہوگا کبھی روایتوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک خاتون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے سزا دے، انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دے. یعنی اس وقت کی عام مسلمان خواتین بھی یہ جان گئی تھیں کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے جس کو ہدف بنا کے یہ بات کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، ان کو کچھ خصوصی ہدایات دی گئیں. وہ ہدایات اگرچہ ایک خاص صورتحال میں دی گئیں، لیکن اس کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا. اسی کو آیا تطہیر آپ کہتے ہیں، پاک کرنا پیش نظر ہے. یعنی یہ لوگ تم پر بہتان لگانا چاہتے ہیں، یہ اپنی تہمتوں کا ہدف بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں ان سب چیزوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ جب قرآن مجید کو دیکھیں گے وہ اسی کو ہدف بنا کے بات کرے گا کہ اصل چیز یہ ہے، اور اس کا ظہور کیا ہوگا؟ ان صورتوں میں. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں. اب ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر
قرآن مجید نے یہاں سورہ اعراف میں گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری حرمت و حلت ہوتی کیا چیز ہے. یعنی کہنے کو تو آپ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو حرمت کی بنیاد کیا چیز ہے، کہاں سے اس کو اٹھایا گیا ہے؟ وہ مقصد سامنے رکھیے، پاکیزگی، وہ جہتیں سامنے رکھیے، یعنی بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر اخلاق کی طہارت. اسی میں سب سے زیادہ حرمتیں پیدا بھی ہوتی ہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے آلودگی پیدا کرتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں ان سے اجتناب کریں. اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی پیدا کرتی ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو اختیار کریں. ٹھیک. تو اس کو واضح کرنا ضروری تھا نا. پہلے اس کو بنیاد میں واضح ہونا چاہیے. اب یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں بنیاد میں واضح ہونا، یہی اصل میں قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت کا کمال ہے. یعنی وہ پہلے یہ بتاتا ہے مقصد کیا ہے، پھر یہ بتاتا ہے وہ بنیاد کیا ہے کہ جس پر میرے احکام مبنی ہیں. تو کھانے پینے کے احکام کس چیز پر مبنی ہیں؟ چیزوں کے طیب اور خبیث ہونے پر، پاکیزہ اور غیر پاکیزہ ہونے پر. یہ دیکھیے اس بحث کا خاتمہ کر دیا ہے جو لوگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز کو اگر حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کا کوئی جسم کو نقصان پہنچتا ہوگا، اس میں کوئی جراثیم ہوگا، اس کے نتیجے میں معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. یہ موضوع نہیں دین کا، پاکیزگی ہے. تو فرمایا کہ طیبات کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے. اب سب سے بڑا موضوع وہ کیا ہے؟ تطہیر اخلاق. اور تطہیر اخلاق ہی کے ذیل میں 10 احکام دیے گئے. ٹھیک. ان کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزیں. اچھا. یعنی وہ کس چیز پر مبنی ہے، کہاں سے اٹھتے ہیں. دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے طیبات میں وہ چیزیں جن کو تم کھا سکتے تھے غلط فہمی کی وجہ سے، ان میں سے 4 چیزیں حرام کر دی ہیں. کہتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں. بنیاد کیا ہے اس کی؟ چیزوں کا طیب اور خبیث ہونا. ہدف کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی. تو یہ لوگ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ بے روح احکام کا مجموعہ نہیں ہے دین. اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ ہے جس کو آپ قرآن کی روشنی میں پہلے سمجھیں. تزکیے کو ہدف بنا دیا گیا، پاکیزگی کو ہدف بنا دیا گیا، اس کے بعد اس کی جہتیں متعین کی گئیں، اس کے بعد احکام دیے گئے. احکام سے پہلے یہ ضروری ہوا کہ بنیادیں واضح کی جائیں. یعنی پوری شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ تزکیہ. ٹھیک. اچھا، اس کے اندر طہارت کے احکام وہ تو میں آپ ایسے ہی جان لیتے ہیں، جس طرح صفائی کا لفظ بولا جائے تو آدمی جان سکتا ہے. ٹھیک. کھانے پینے میں طیبات اور خبائث کا فرق ملحوظ رکھنا، اور اخلاق میں یہ بتایا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاق میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی حرمتیں اخلاق کی ہیں وہ سب کی سب اسی کے اوپر مبنی ہوں گی. ٹھیک ہے صاحب. یہ میں نے ایک تمہید میں آپ کو بتایا کہ اس طرح سے دین کو دیکھنا ہے. اب آپ جب مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی وہ آیت رکھوں گا، اس میں یہ چیز کیسے زیر بحث آئی ہے، کن الفاظ میں آئی ہے، کس ترتیب سے آئی ہے، قرآن مجید نے کس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے، پھر اس کو کس طرح منتہائے کمال تک پہنچایا. ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے یہ ابتدائی جو ایک الجھن ہے اس کو واضح کیا کہ اصل میں وہ پیراڈائم کیا ہے جہاں سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے وہ کیا وجوہ اور علل ہیں جو نظر انداز ہو رہی ہیں. میرا ایک سوال یہاں پر ہے اس آیت پہ آنے سے پہلے. وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس میں دین کا ہر حکم ایک مربوط، منظم، ایک محکم فریم ورک کے اندر ہے. وہ فریم ورک جڑا ہوا ہے کیٹیگریز سے، وہ کیٹیگریز جاتی ہیں مقصد تک، ہر حکم اس مقصد تک آپ کو لے کر جا رہا ہے، ٹریول کروا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکل رہا ہے جو جنت کی صورت میں ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک اگر اس امکان کو آپ یہاں مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سب متفرق احکام ہیں، الگ الگ دیے گئے، کہیں پہ کہا یہ مت کھاؤ، کہیں پہ کہا وہ کھاؤ، کہیں پہ کہا یہ کرو، کہیں پہ کہا نہیں کرو، اس سے جو دین کی روح ہے، دین کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے میں کیا کوئی فرق واقع ہوتا ہے جو ہماری روایتی ایک اپروچ ہے، اور یہ جو آپ نے اپروچ ڈیولپ کی ہے، بیان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے خود مذہب کے فلسفے کو سمجھنے میں؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ اپروچ میں نے ڈیولپ نہیں کی، قرآن نے خود یہ اپروچ اختیار کی. ٹھیک. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس وقت اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے اندر یہ خیر و شر کا الہام رکھا کیوں، تو وہاں بنیاد واضح کی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کہیں گے. ٹھیک. جب اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تو یہ بتایا کس لیے آئے ہیں، یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے. کتاب کیا ہے؟ قانون، شریعت.
تو میں شریعت کی تعلیم دیں گے. یہاں میں واضح کر دوں کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں جس طریقے سے کتاب یا بک کے لیے استعمال ہوا ہے اسی طرح قانون کے لیے بھی جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تو قانون دیا ہے، حکمت دی ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ تزکیہ. تو قرآن نے خود یہ بنیادیں پہلے اٹھائی ہیں. اس کے بعد یہاں بھی آپ دیکھیں گے جب میں اس آیت کی تحلیل کروں گا کہ یہاں پر وہ جو سب احکام ہے، بکھرے ہوئے احکام ہوتے ہیں نا، 10 20 15 ہو سکتا ہے 50 کی فہرست بن جائے، ان احکام کے اندر کیا چیز، پیچھے کیا ہے. تو آپ دیکھیے اس کی بنیاد واضح کی کہ جو طہارت کے احکام ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ بدن کی صفائی. اس کو پہلے سامنے رکھ لیں. اب اس کے ساتھ ختنہ ریلیٹ ہو کے سمجھ میں آئے گا، اس کے ساتھ مونچھوں کا پست رکھنا ریلیٹ ہو کے سمجھ میں آئے گا، اس کے تحت آپ کا بغل کے بال صاف کرنا، آپ کا زیر ناف کے بال صاف کرنا، آپ کا مردے کو نہلانا، یعنی طہارت کا ایک پورا کا پورا قصر ہے جو قرآن مجید نے تعمیر کر دیا ہے. لیکن وہ کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ یعنی خدا ہمارے اس وجود کو، یہ جو قالب ہمیں دیا ہے، اس کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اسی قالب کے اجزاء ہیں جن سے ایک نیا قالب وجود میں آنا ہے اور اس میں پھر جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو خدا کے فردوس میں داخل ہونے کے لیے وہ چیز بنیادی ہے. اس چیز کو بیان کیا. اس کے بعد خود قرآن نے یہ بتایا کہ میرے احکام کی اساسات اخلاقیات میں کیا ہے، یہ ابھی ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد احکام دینے شروع کر دی. تو یہ میں نے صرف سمجھنے کا کام کیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں نے اپنا کوئی تصور یا کوئی فلسفہ کہیں باہر سے ڈیولپ کیا ہے. قرآن کو سامنے رکھ کر جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سارا دین کس چیز پر مبنی ہے. میری کتاب میزان میں ایک مقدمہ ہے، 2 مقدمے ہیں اس کے. ایک اصول و مبادی ہے جس میں نے یہ بیان کیا کہ اپروچ کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے. اس میں ظاہر قرآن زیر بحث آیا ہے، سنت زیر بحث آئی ہے، حدیث زیر بحث آئی ہے، ان کے اصول کیا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا مقدمہ ہے دین حق. اس میں پورے دین کی تصویر کیا بنتی ہے. تو یہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو تو بے شمار چیزیں جو ہمارے ہاں معرض بحث میں رہتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا، پھر یہ کہ اگر آپ نے یہ پیش نظر نہیں رکھا تو کوئی آدمی آئے گا اور وہ آ کر ایک بالکل مختلف مقصد باہر سے لائے گا اور پورے دین کی بنیاد اٹھا کے پھینک دے گا. جیسے کہ ہوا اس معاملے میں. یعنی جب یہ طے کر لیا گیا کہ یہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک نظام ہمیں دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہم شکست کھا گئے. یعنی ہر حکم کو متفرق سمجھ کے ایک مقصد متعین کر لیا. مقصد متعین کر لیا گیا. تو قرآن کیا مقصد متعین کرتا ہے؟ اس نے کیا چیز ہمارے سامنے رکھی ہے؟ وہ ہے پاکیزگی، پیوریفیکیشن. اس کو ہدف کے طور پر رکھا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فلاح. فلاح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا رضوان، اللہ کی خوشنودی اور اس کی عطا کی ہوئی جنت. ٹھیک. یہ بات اصول میں واضح کر دی. اب اس کے بعد نیچے آئیے. نیچے آ کے بتایا یہ 4 چیزیں ہیں جن پر میرے سب احکام مبنی ہیں. وہ بنیاد واضح کی. اس کے بعد اب حکم دیے جاتے ہیں. اچھا. یعنی حکم گویا کہیں فضا میں لٹکا ہوا نہیں ہوتا، اس کا ایک ریزن معلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بنیاد سے اٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے. تو ہر حکم کو جب آپ ریلیٹ کر کے بتائیں گے تب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے، خدا نے یہ نعمت دی کیا ہے. جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اتمام نعمت کیا ہے، تو وہ اصل میں چیز کیا ہے؟ میرے پورے وجود کو سامنے رکھ کر اس کو اس پروردگار نے اپنی جنت کے لیے کیسے منتخب کرنا ہے اس کی ہدایت مجھے دی. سبحان اللہ. اچھا. باقی رہ گئی یہ دنیا کہ اس میں آپ نے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، عقل کی حفاظت کرنی ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے. اس کے بنائیے بہت سے قوانین اور ضابطے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مجھے بدن کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے، اس کے لیے طب کا علم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اور انسان کو بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے. ٹھیک. اس سب کچھ کے لیے پیغمبر نہیں آئے. پیغمبر آئے ہیں ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، اور انفرادی زندگی کو بھی، اجتماعی زندگی کو بھی. بہت سے لوگ اس لفظ کو سنتے ہی، کیونکہ یہ صوفیہ نے بہت استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو انفرادی بات ہوئی. نہیں، میں ایک انسان ہوں. انسان کی حیثیت سے میں فرد ہوں. انسان کی حیثیت سے میں گھر کا باپ ہوں، میں ماں ہوں، میرے رشتے ہیں، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں کسی منڈی میں جاتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں سیاست میں جاتا ہوں. یہ میری پوری زندگی ہے جس کو سامنے رکھ کر تزکیہ مطلوب ہے. ٹھیک. یعنی یہ کوئی کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ میری زندگی، میرا وجود وہ جہاں جہاں متعلق ہوگا
جس جس دائرے میں جائے گا ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، سیاست میں پاکیزگی، معیشت میں پاکیزگی، معاشرت میں پاکیزگی۔ اس پاکیزگی کے لیے میری رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی صورت میں، جہاں مجھے فیصلے کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس میں تو احکام کے مجموعے ہیں جو آپ کو دے دیے جائیں گے، اور آپ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے ان کو مان لیں۔ اللہ کا حکم ہی ہے جس کو مانا جا رہا ہے، لیکن اس کا فلسفہ سمجھیں گے، اس کی حکمت سمجھیں گے تو اپنی آئندہ نسلوں کو بتائیں گے، بلکہ انسانیت کو بتائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے اس کا صحیح مقصد متعین نہیں کیا تو انسانیت کے ساتھ گفتگو کیا کریں گے؟ کیا چیز ہے جس کے لیے دین ہے؟ یعنی آپ کہیں گے ہم تو بڑا اچھا نظام بنانا چاہتے ہیں، لوگ کہیں گے ہم نے اس کے بغیر بنا کے دکھا دیا، آئیے ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں اس کو دیکھ لیجیے۔ تو یہاں آپ نے کیا کیا؟ دین کا مقصد ہی غلط متعین کر دیا۔ ٹھیک دین کا مقصد اصل میں اس پروردگار کے حوالے سے متعین ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو مجھ سے کچھ چاہتا ہے اپنے ساتھ تعلق آخری درجے میں، اور وہ خود کیا ہے؟ وہ قدوس ہے، مجھ سے چاہتا ہے کہ میں بھی پاکیزگی اختیار کروں۔ پاکیزگی کی بنیاد پر میرا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس لیے میں بارہا لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ پیغمبروں کا موضوع موت ہے، کیونکہ اس کے بعد میری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہ اس زندگی کو موضوع بنا کر مجھے بتا رہے ہیں وہاں کے لیے کیا بدرگہ ہے۔ وہاں کا بدرگہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ تو دین سارا کا سارا اس طریقے سے اپنے ایک ایک جز میں اس سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے ذیل میں وہ آیت زیر بحث آتی ہے۔ پوری بات کو سمجھے بغیر آپ جس چیز پر چاہے تنقید کر دیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، دین کا مقصد متعین ہے، وہ مقصد 4 جہات سے مجھ سے متعلق ہوتا ہے، اس میں اخلاق کی پاکیزگی کے حوالے سے وہ کیا کرائٹیریا ہے، کیا اصول ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں، اس ضمن میں یہ آیت زیر بحث آتی ہے۔ آیت کیا ہے، کس پس منظر میں شروع ہوئی، کیا بات بیان کر رہی ہے؟ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں، ان کی ابتدا آیت 31 سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس میں جو چیز زیر بحث آئی، یعنی ظاہر ہے پہلے سیاق معلوم ہونا چاہیے، کس سیاق میں معاملہ، اور وہ سیاق بھی بڑی بصیرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس وقت لوگ مذہب بناتے ہیں، لوگ دین بناتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے دین دیا، اللہ نے وہ دین دیا جو میرے اندر الہام کیا، اللہ نے میرے اندر اس الہام فطرت کی وضاحت، اس کی تفصیلات کے لیے پیغمبر بھیجے، اس سے جو دین بنتا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن لوگ بھی دین بناتے رہے ہیں۔ یہ جتنے صوفیانہ مذاہب ہیں یہ انسان کے بنے ہوئے مذاہب ہیں۔ ان صوفیانہ مذاہب میں بھی تزکیے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں چونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان میں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ یعنی جس طرح ہم کوئی ازم دنیا میں بناتے ہیں اور دنیوی معاملات کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کمیونزم میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی، ٹھیک، سوشلزم میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی، کیپٹلزم کے یہ تقاضے ہیں، یہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس وقت انسان مذہب بناتا ہے تو اس میں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ پھر زندگی کیا ہونی چاہیے، مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں طے کرے گا نا۔ اس کے لحاظ سے وہ بھی ایک پوری کی پوری شریعت بناتا ہے۔ اچھا، انسان بناتے ہیں۔ یہ شریعت قدم قدم کے اوپر اصل اسلام کے مقابلے میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اور بعض موقعوں کے اوپر خود کسی دین کے ماننے والے لوگ جب اس دین کو، خدا کے دین کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے پس منظر سے آتے ہیں تو وہ بھی ان کے درمیان اختلاط پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں صورتحال یہ تھی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو خود مشرکین کے ہاں بھی بہت سی دینی چیزیں، اگرچہ وہاں پر اس طرح صوفیانہ مذاہب کا ورود تو نہیں ہوا، لیکن بہت سی دینی چیزیں توہمات کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ ٹھیک، یعنی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ پورا کا پورا دین ہی آپ نے باہر بیٹھ کے بنا لیا، جس کو میں متوازی دین کہتا ہوں، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل دین موجود تھا، اس میں ایسی بدعتیں پیدا کر دی گئیں جو اصل میں اسی سے متاثر ہو کے کی گئی ہیں۔ ٹھیک، انسانوں کے بنائے ہوئے دین تھے۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، ظاہرہ حرم تھا، حرم کے وہ متولی تھے، حرم میں آتا ہے تو اس موقع کے اوپر اسے دنیا کو ہٹا کے آنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زینت، یہ کپڑے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ برہنہ طواف کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ اچھا، یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ پہلے گویا تنقید کی، یہ بتایا کہ آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ۔ ساری ترتیب ہی بالکل الٹ کر رکھ دی۔ یعنی وہاں یہ تھا کہ یہ بدن بھی مایا کا جال ہے، یہ لباس بھی تم نے اصل میں اس کو پہنا کر اس میں فخر و غرور پیدا کر دیا ہے، اتارو اس سب کچھ کو، دھونی رماؤ، جنگل میں جاؤ، یعنی یہ چیز صوفیانہ مذاہب میں ہدف بن جاتی ہے، یہی چیز حاصل کرنی ہے۔ اسی وجہ سے رہبانیت آپ نے دیکھا کہ پیدا ہوئی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بالعموم صوفیانہ مذاہب میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، تو قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، یعنی اپنے کھانے پینے کو کم کرو۔ اس میں ظاہر ہے جو طیب چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، وہ بھی زیر بحث آتی ہیں کہ ان میں دل نہیں لگانا، یہ اصل میں مایا کا جال ہے جس میں تم۔ قرآن مجید نے یہ کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی یہ بتایا کہ میرا دین کس نوعیت کا ہے، یہ ایک بنیادی بات تھی۔ میں اس کی مزید تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اصل میں پس منظر ہے اس کا، تاکہ واضح ہو جائے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو گویا یہ اپنا پیغام بھی بتا دیا کہ میرا دین اعتدال پر مبنی ہے، وہ انسانی فطرت پر مبنی ہے، وہ اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے، اس میں اس طرح کے مطالبات نہیں کیے گئے۔ ٹھیک، نہ کھانے پینے سے روک دیا گیا ہے، نہ کوئی قلت طعام اور قلت منام کے لیے کوئی تبلیغ کی گئی ہے، نہ اس کے اندر زینتوں کو لازمی طور پر کوئی دنیا کی چیز قرار دیا گیا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لہذا میری مسجد میں آنا ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اپنی زینت سے آؤ۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ ظاہر اصرار کرتے ہیں نا اپنی بات پر، تو بہت ہی غیر معمولی لب و لہجہ ہے اس میں۔ فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی؟ سبحان اللہ۔ یعنی گویا ساری ترتیب الٹ دی بالکل، کہ یہ دنیا کے اندر صرف وہی نہیں کہ ضروریات ہیں جو اللہ نے فراہم کی ہیں۔ صوفیانہ مذاہب میں بڑی اہمیت ہے اس چیز کی کہ ضروریات تک محدود ہونا چاہیے آپ کو۔ فرمایا کہ یہ جو زینتیں ہیں، یہ زینتیں میں نے پیدا کی ہیں، اور جانتے ہو کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھیے اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے۔ یعنی لفظ ہی وہ اختیار کیا ہے کہ جو ضروریات سے آگے کا ہے۔ زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے۔ چنانچہ لباس، زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے۔ پردے، صوفے، قالین، غالیچے، تماثیل، تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے۔ باغات، عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینت ہیں۔ غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے۔ شاعری کلام کی زینت ہے۔ پہلے تو زینت کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں یہ لفظ کتنا جامع ہے اور کیسی خوبصورت تعبیر ہے۔ دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے اور بالعموم حرام یا مکروہ یا قابل ترک اور ارتقاء روحانی میں سد راہ قرار دیتے۔ یعنی اگر آپ صوفیانہ مذاہب کو پڑھیں گے یا دین کی صوفیانہ تعبیر جن لوگوں نے کی ہے ان کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ سب مایا کا جال ہے، اور بالعموم یہ کہیں گے فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں۔ اچھا چلے حرام نہیں تو مکروہ ہے یا کم سے کم قابل ترک ہے، اور اگر تم روحانی ارتقاء چاہتے ہو تو تمہیں ان سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ وہاں میسج، وہاں پیغام یہ ہے۔ مگر قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے اس آیت میں نہایت سخت تنبیہ اور تہدید کے انداز میں پوچھا ہے کہ کون ہے جو رزق کے طیبات اور زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دینے کی جسارت کرتا ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہ آخری الفاظ بطور دلیل ہے کہ خدا کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں تو تمہارا خیال ہے کہ بیکار کام کیا ہے؟ اس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو اسی لیے پیدا کی ہیں کہ حدود الہی کے اندر رہ کر اس کے بندے انہیں استعمال کریں۔
ان کا وجود ہی اس بات کی شہادت ہے کہ ان کے استعمال پر کوئی ناروا پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ پہلے تو یہ تصور تبدیل کر دیا، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، پیچھے یہ بیان کیا تھا نا کہ کھاؤ پیو، تو فرمایا کھانے پینے کے معاملے میں پابندی صرف یہ ہے کہ خبائث کے قریب نہیں جاؤ گے، لیکن جو طیبات رزق ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے کی، ان پر کوئی پابندی کیوں عائد کرو گے؟ حدود سے تجاوز نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو حرام کیسے کہو گے، مکروہ کیسے کہو گے؟ اللہ نے یہ کھانے کی چیزوں میں جو تنوع پیدا کیا ہے اور اتنے طیبات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، وہ پرندوں کے گوشت کی صورت میں، جانوروں کے گوشت کی صورت میں، دریائی جانوروں کے گوشت کی صورت میں، اس سے آگے بڑھ کر سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں، یعنی طیبات سب کے سب۔ تو یہ بات بیان کر دی کہ حرام کیا ہے، حرام خبائث ہے۔ ٹھیک، اب ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا اس موقع پہ جو اتنی اسٹریس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جن لوگوں نے کیا تھا یہ کام، انہوں نے تو اللہ کی تائید خوشنودی اور اللہ کے قریب قرب کے لیے کیا تھا، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز کو بالکل اگنور کر کے کہ اگرچہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے تم نے سب کچھ ممنوع قرار دے کے حرام کر لیا، لیکن کس نے یہ غصے اور اتنے عتاب کی وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر اس وقت قرآن کی صورت میں دین کی وضاحت کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز باقی رہ گئی اور ادنا نرمی بھی برتی گئی تو پھر دین کے اندر اسی طرح کی بدعتیں در آئیں گی۔ ٹھیک، البتہ ان لوگوں کے اوپر کچھ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، لیکن وہ سورہ حدید میں رکھا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہا ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے، یہ جب بات کہی اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، خبائث حلال نہیں، یہ واضح کر دیا۔ لیکن واضح کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ یہ کہ فہرست دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طیبات کا لفظ استعمال کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے اور ایجاز بھی ہے، بہت کمال سے بات بیان کرتے ہیں۔ آگے ذرا سنیے کیا ہے، جی، قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کی ہیں اللہ نے زینتیں پیدا، چلیے مان لیا، لیکن ایمان والوں کو تو ان سے بالا تر رہنا چاہیے نا، وہ جنت کے لیے زندگی بسر کریں۔ فرمایا میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس کے مقابل کا یہ جملہ مقدر ہو گیا، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے۔ فرمایا میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی تھی، منکر تو تمہارے طفیل ان میں شریک ہوئے، یعنی اصلاً ایمان والوں کا، اصلاً ایمان والوں کے لیے پیدا کی تھی، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی فرق کیا ہے دنیا میں؟ یہاں میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی، منکرین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں وہ صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہو جائیں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد کس شان سے فرمایا، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں بھی اپنے ناقدوں سے کہتا ہوں کہ اسی طرح تفصیل سے سمجھا کریں کہ کس بات پر آپ نقد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی آیتوں کی وضاحت کر دی، یہ بتا دیا کہ ایسے ہے یہ۔ اس پر بھی میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے، قرآن کا یہ اعلان اگر غور کیجئے تو ایک حیرت انگیز اعلان ہے۔ عام مذہبی تصورات اور صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کے برخلاف قرآن دینی زندگی کا ایک بالکل ہی دوسرا تصور پیش کرتا ہے۔ تقرب الہی یعنی اللہ کا قرب، اور وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا۔ تقرب الہی اور وصول اللہ کے لیے دنیا کی زینتوں سے دستبرداری کی تلقین کے بجائے وہ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچ کر اور حدود الہی کے اندر رہ کر زینت کی سب چیزیں وہ بغیر کسی تردد کے استعمال کریں اور خدا کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں۔ ٹھیک، یہ گویا میسج ہے اس کا۔ اب میسج سمجھ میں آ گیا، اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں، وہ اس کے فوراً بعد ہے، یعنی یہاں تک تھی آیت 32، 31 سے شروع ہوا اور 32 تک ہم پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اوپر کیا بیان ہو گیا، یعنی یہ بات بالکل واضح کر کے بیان کر دی گئی کہ طیبات صرف تمہارے لیے حلال ہے۔ ٹھیک،
طہارت کی جتنی چیزیں دین میں بیان کی گئی ہیں سب ایجابی احکام ہیں، یعنی تم منہ صاف رکھو گے، تم یہ کام کرو گے، تم وہ کام کرو گے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد کھانے پینے کے احکام کے بارے میں اوپر بیان کر دیا کہ طیبات حلال ہیں، خبائث کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ٹھیک۔ یہ اب گویا وہی بات جو میں نے بیان کی تھی اس کی تفصیل ہو رہی ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اخلاق کی تطہیر کے لیے میں نے کن چیزوں کو ممنوع قرار دیا، یعنی وہ کرائٹیریا یا وہ کانسیپٹ کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ یعنی تزکیہ اصل ہے، تزکیہ بنیاد ہے، تزکیہ مقصد ہے، اس پر اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی پہلو سے تمہارے لیے ممنوع قرار دی گئی۔ تو اس میں اگر وقت ہے ہمارے پاس تو ہم اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو میں صرف آیت کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں وہ کیا 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا میں نے بعض سوالوں کے جواب میں ذکر کیا ہے، جو تمام اخلاقی ہدایات و احکام کے لیے گویا بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے ان کی اساس پہلے واضح کی ہے کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہم ایک لمبی فہرست کی بجائے اس اساس کو سمجھ کر ان سب چیزوں کو خود اس سے متعلق کر سکیں۔ ٹھیک، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہمارا چاہ کہ وقت یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، 50 منٹ کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں بات آگے کیسے بڑھ رہی ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں، ایک ایک چیز پہ میں چاہوں گا کہ اگلی نشست میں رک کر آپ سے سمجھیں، پوچھیں اور آپ اس کو بیان کریں کہ وہ کیا بنیادیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اخلاقی تطہیر کے کرائٹیریے کے مقصد کے طور پہ یہاں بیان ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آپ کے وقت کا اب تک بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔